حي على الصلاة. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو تم ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے تمام کاموں کو چھوڑ دو. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے دستہ نے اسی تعریف کی ہے، فرمایا کہ ہر اس کام کو چھوڑ دینا جس کو شریعت نے گناہ کہا ہے، یہ تقویٰ ہے. تو فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو تم ایمان لائے ہو، تقویٰ اختیار کرو اور تقویٰ کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اہل اللہ کی صحبت اختیار کر لو. جو لوگ نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تعلق قائم کر لیتے ہیں، دوستی لگا لیتے ہیں، اللہ پاک ان کی دوستی، ان کی تعلق کی وجہ سے ان کے اوپر بھی کرم فرما دیتے ہیں. نسبت کہتے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ کوئی خصوصی تعلق قائم ہو جانا، کوئی گہرا لگاؤ ہو جانا، اور اس تعلق، اس لگاؤ کی وجہ سے اشیاء کی قدر و قیمت بدل جاتی ہے. اگر کسی ادنا چیز کا تعلق کسی اعلیٰ چیز سے ہو جائے تو اس اعلیٰ چیز کے تعلق کی وجہ سے اس ادنا چیز کو بھی مقام اور مرتبہ مل جاتا ہے. اس کے اوپر آپ ایک مثال سمجھ لیجئے. ایک کارخانے کے اندر 2 اینٹیں تیار ہوئی، بنانے والا بھی ایک آدمی ہے، قیمت بھی ایک جیسی ہے، لگانے والا بھی ایک آدمی ہے. لیکن وہ اینٹیں تیار ہو کر کے جب آئی ہے، ایک اینٹ جا کے مسجد کے صحن میں لگ گئی اور دوسری اینٹ جا کے کسی کے بیت الخلا میں لگ گئی. اب جو اینٹ بیت الخلا کے اندر لگ گئی ہے، وہاں پر کوئی ننگا پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اور جو اینٹ مسجد کے اندر لگ گئی وہاں پر ہم اپنی پیشانیاں ٹکتے ہیں. اینٹیں ایک جیسی ہے، ایک ہی کارخانے میں بن گئی ہے، قیمت بھی ایک جیسی ہے، بنانے والا بھی ایک ہے، لگانے والا بھی ایک ہے، لیکن ایک کو نسبت بیت الخلا سے ہو گئی، وہاں پر ہم ننگا پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتے، اور دوسرے کو نسبت مسجد سے ہو گئی، وہاں پر ہم اپنی پیشانیاں ٹکتے ہیں. تو نسبت نے ان دونوں اینٹوں کے درمیان فرق واضح کر دیا. بالکل اسی طریقے سے یہ ساری زمین اللہ پاک نے پیدا فرمائی، لیکن اس زمین کے بارے میں اللہ پاک نے یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ یہ ساری کی ساری زمین جنت کا حصہ بنے گی. ہاں، زمین کے وہ تمام ٹکڑے جن کی نسبت اللہ کے نام کے ساتھ ہو جائے، کل قیامت کے دن وہ بیت اللہ شریف میں شامل کیا جائے گا اور ان کو جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا. یہ اللہ پاک کے نام کی نسبت ہے. اس نسبت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو ایک مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا. تو جب کسی انسان کی نسبت، دوستی اور تعلق اللہ والوں کے ساتھ بنتا ہے تو ان کی نسبت کی وجہ سے اللہ پاک ان کو بھی مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں. فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر قرآن پاک کے ساتھ ایک گتے کو سلائی طور پر جوڑ دیا جائے تو
تو اب جس طریقے سے آپ قرآن پاک کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسی طریقے سے اس گدے کو بھی بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ دیکھیں بھائی قرآن پاک جو لکھا ہوا ہے وہ اور چیز ہے اور یہ گدا اور چیز ہے، تو فقہا اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگرچہ یہ اور چیز ہے، جنس سے غیر ہے، لیکن قرآن پاک کے ساتھ سلائی کے بعد جڑ جانے کی وجہ سے اب اس کو بھی اللہ پاک نے وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ جس طریقے سے آپ قرآن پاک کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسی طریقے سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے اس گدے کو بغیر وضو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ایک نسبت ہو گئی، اس نسبت کی وجہ سے اللہ پاک نے اسی